اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ الحمدللہ ہمارا اختتام ہوا تھا 126 نمبر آیت پہ سورہ بقرہ کی، اور انشاءاللہ آج 127 سے شروعات ہوگی۔ یہاں تک وہ جو ذکر ہوا کہ اللہ پاک نے چنا اس گھر کو لوگوں کے لیے، اور یہاں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس شہر کے لیے دعا کی، تو اس کے بعد یہاں سے آگے انشاءاللہ شروعات ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام دیواریں گھر کی، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر اللہ پاک کا یہ گھر تعمیر فرمانے لگے۔ تو تعمیر فرماتے ہوئے یہ ان کی دعا جو انہوں نے شروعات کی، اس کی دعا کی، تو فرمایا ربنا، سب سے پہلے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہے سننے والا اور علم والا، جاننے والا۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب ہمارے، بنا ہمیں فرما بردار و سرخم کرنے والے، مسلمین جو سرخم کرنے والے ہیں، فرما بردار، بنا ہم کو فرما برداروں میں سے لیے تیرے، اور اولاد میں سے، ہماری میں سے بھی امت کو بنا تیرا فرما بردار، تیرے سے آگے سر خم کرنے والے، لاکا تیرے لیے، اور دکھا ہمیں، آرنا دکھا ہمیں، سکھا ہمیں، مناسکنا، مناسک کا مطلب ہے عبادت، قل انا نسوکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یہ نسوکی کا لفظ آگے بھی آتا ہے قرآن پاک میں۔ تو مناسک دکھا ہمیں، سکھا ہمیں ہمارے طریقہ عبادت، علینا جو ہمارے لیے ہیں، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے توجہ فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ ابھی یہاں انہوں نے جو پہلی سب سے پہلے تو اپنے وہ تعمیر کی قبولیت کی دعا فرمائی کہ ہمارے لیے قبول فرما، یعنی کہ ہماری محنت کو اپنے لیے اپنے ہاں قبول فرما، اور ہمیں بنا اپنا فرما بردار، تیرے آگے سرخم کرنے والا۔ یہ مسلمان کا لفظ، اسلام کا لفظ کیا ہے، اور مسلمان کا لفظ یہاں بھی، یہ وہ میں نے کہا تھا شروع میں بھی کہ ہمارا لفظوں کا یہ جو اہم مقصد ہے، لفظ کو اصل اس کی حقیقت کو سمجھنا۔ تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے سر خم کر دینا، اسلم سر خم کر دی، فرما برداری کا، مسلمان جنہوں نے سر خم کیا، جو فرما بردار ہے۔ تو یہاں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے اور اپنی اولاد میں سے یہ دعا کی کہ وہ بھی آپ کے سامنے آپ کے فرما بردار ہم کو بنا، ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی، اور ہمیں اپنے طریقہ عبادت سکھا۔ پھر ربنا وابعث فیہم، اور اٹھا ان میں رسول
मिनहुम रसूलुम मिनहुम, रसूल उन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिका, जो पढ़े इनके ऊपर आपकी आयतें, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और जो किताब दे इनको, तालीम दे किताब की, वल हिकमता, और हिकमत की, वयुज़क्कीहिम, और पाक करे इन्हें। अभी यहाँ ज़क्की का लफ्ज़ आया, ज़कात, मैंने पीछे कहा था ज़कात का मतलब होता है पाक करना, तो यहाँ फिर आ गया लफ्ज़ कि वो ज़क्की करे इनको, वो पाक करे इनको। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही है गालिब और हिकमत वाला। अभी जो बहुत अहम बात है ख़ास तौर के इस दुआ में और इस वाक़े में, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर करना शुरू किया अल्लाह पाक का घर, जिसको अल्लाह पाक ने बनाया लोगों के लिए तवाफ़ की जगह, और मतलब सफाई का उनको हुक्म भी दिया। तो उसकी तामीर में उन्होंने दुआ मांगी, और उस दुआ में जो अहम दुआ मांगी, जो दुआओं में एक दुआ मांगी, वो ये कि इन्हीं में से एक रसूल उठा। तो अल्लाह पाक ने अपने उस घर की तामीर, वो जो उन्होंने कहा था कि हमारी ये कबूल फरमा हमसे, भाई ये जो मेहनत हम कर रहे हैं तेरे घर की तामीरी के लिए, तो ये हमारी मेहनत हमसे कबूल फरमा। तो अल्लाह पाक ने कैसी कबूल फरमाई? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हीं की नस्ल में उस दुआ की ये कबूलियत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भेजा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान जिसको आने वाली सब पूरी दुनिया के लिए अल्लाह पाक ने हदायत, मतलब नसीहत बना दिया, मोमिनों के लिए हदायत बना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वजह क्या हुई? वो अल्लाह पाक के घर की तामीर। अगर एक बंदा अल्लाह के घर की तामीर करता है तो वो ये समझे, और उसमें दुआ भी उसको करनी चाहिए, कोई शक नहीं, अल्लाह पाक से मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक के घर की तामीर ये बहुत बड़ा अजर है। और ये इसका ये सबूत है, ये देखें अल्लाह पाक का घर वो तामीर कर रहे थे और उन्होंने दुआ की। तो यानी कि जब कोई खुलूस नीयत से कोई भी घर अल्लाह का तामीर करे, और उसमें कुछ भी, अगर कोई बंदा कुछ अपने पास से भी कुछ डालता भी है, तो वो भी एक उसकी तरफ से मेहनत होती है, तो वो भी जो भी करता है तो लाज़िम बात है उसमें वो अल्लाह पाक से दुआ ज़रूर करे, अल्लाह पाक कोई ये चीज़ बड़ी यानी कबूल फरमाने वाला है बेशक अल्लाह पाक। तो यहाँ ये जो ज़क्की का लफ्ज़ आया, इसमें भी ये मैंने बता दिया कि ये ज़कात जो लफ्ज़ आता है, ज़कात इसका मतलब है पाकीज़गी। यहाँ भी उन्होंने फरमाया कि वो बंदा जो आप रसूल खड़ा करें, वो इनको अल्लाह आपकी आयतें पढ़ कर सुनाए, और इनको किताब और हिकमत सिखाए, और इनको ज़क्की करे। अभी अल्लाह की आयतें तो होगी कुरान, किताब और हिकमत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हिकमत पर मबनी है। नबी अल्लाह पर लोग झूठ बनते हैं, नबी अलैहिस्सलाम पर भी लाज़िम बात है लोग जब अल्लाह पर नहीं बचते तो नबी अलैहिस्सलाम पर कौन सी बात है जो झूठ ना बांधे, ऐसी लाज़िम बात है, ऐसे लोग हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की जो हिकमत भरी बातें हैं वो भी उनको ढूंढना लाज़िम बात, जो जब ढूंढें आपको मिलती हैं, उसमें कोई शक नहीं, जो कुरान के बिल्कुल बरअक्स नहीं है। ऐसी हदीसें हैं जो बिल्कुल कुरान के मुताबिक हैं, और उसमें बल्कि कुरान उसमें हिकमत भरी बातें हैं। जिस तरह फरमाया एक हदीस में कि एक मुसलमान की ज़ुबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। कैसी बात है माशाअल्लाह। अभी यही बात कुरान के मुताबिक भी है, और कितनी बड़ी हिकमत की भी बात है माशाअल्लाह। इसी तरह की बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो आप अगर ढूंढ रहे जाएं तो इंशाल्लाह आपको मिलेंगी, जिसमें बड़ी बड़ी हिकमत की बातें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया वमन यरगबु अन मिल्लत इब्राहीम,
اور جو کوئی منہ موڑے ملت ابراہیمی سے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقت سے، الا من صفحا نفسہ، ہاں مگر وہ جو بیوقوف ہو جائے، جس نے بیوقوف کر دیا اپنے نفس کو، یعنی کہ بیوقوف ہو گئے، یعنی کہ نبی ملت پتہ بھی ہے پھر بھی اس کے اوپر نہیں چل رہا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور چن لیا تھا ہم نے اسے دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ہوں گے آخرت میں صالحین میں سے. ابھی جو بھی نبی علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار ہوگا، وہ بھی لازمی بات ہے اس کو بھی اللہ پاک نے سمجھ لے دنیا میں چن لیا، اور وہ بھی آخرت میں صالحین میں، کیونکہ لازمی بات ہے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہم کو اس قرآن میں چلنے کا حکم کیا گیا ہے. اس سے پہلے جو تورات تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری تھی، اسی طرح اس میں جو احکام بھی ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے. کئی کھانے کی چیزیں تھیں جانور مثال کے طور کے اوپر جو بنی اسرائیل کے اوپر حرام کر دیے گئے تھے، لیکن وہ حرام بنی اسرائیل کے اوپر تب ہوئے جب تورات اتری، اس سے پہلے تو ہر چیز حلال تھی. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کل طعام حلال لبنی اسرائیل، ہر کھانے کی چیزیں سب حلال تھی بنی اسرائیل کی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، وہی جو مگر اس کے جو حرام کر دی تھی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، من قبل ان ينزل التوراۃ، قبل اس سے کہ تورات نازل ہو. قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، کہو کہ لے آؤ تورات اور پڑھو اگر تم سچے ہو. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم، اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرما دیا اور اتباع کیجیے آپ ملت ابراہیم کے. ملت ابراہیم حنیفا کان من المشرکین وما کان من المشرکین، وہ جو ابراہیم علیہ السلام جو ایک خدا کے ہو کر رہے تھے، یعنی کہ ایک کی طرف کے تھے، اور وہ مشرک بالکل نہیں تھے، یعنی کہ صرف اللہ کی ماننے والے تھے. تو یہ جو آیت ہے یہ انشاءاللہ آگے آئے گی آیت. تو اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا کہ وہ کھانے کی چیزیں تو ملت ابراہیمی میں سب چیزیں حلال تھیں. یہ تو کئی چیزیں جو حرام ہوئیں بعد میں، وہ تو اگر آپ تورات پڑھیں تو جب پہلی بک جو ہے تورات میں، جو بائبل میں پہلی بک ہے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے، تو اس میں جب حضرت نوح علیہ السلام کا وہ واقعہ آتا ہے، تو نوح علیہ السلام جب وہ کشتی رکتی ہے اور اس میں جانور نکلتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو، آپ پڑھیں اس میں ہر چیز اللہ پاک نے حلال کر دی، وہی چیزیں حرام کی جو پھر قرآن میں بھی حرام ہے الحمدللہ. اسی طرح جس طرح مطلب المیتۃ والدام ولحم الخنزیر، یعنی کہ مردار، خون بہتا ہوا، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکار دی، یہ چیز تورات میں بھی اسی طرح حرام، بائبل میں بھی یہی چیزیں حرام. اس کے علاوہ جو بندہ خود کچھ چیزوں کے اوپر حرام اپنی حرمت لگانا شروع کر دے، یا نبی علیہ السلام کے اوپر تہمت کر دے، ہاں جی نبی علیہ السلام نے فلاں چیز کو حرام کر دیا جی، جبکہ نبی علیہ السلام ایک شاید اپنے اوپر نہیں ہے، تحریم پڑھیے سورہ، اس میں آپ کو پتہ چلے گا، خود کے لیے ایک شاید وہ نہیں چھوڑ سکے، اللہ پاک نے ان کو پکڑ لیا وہاں کہ آپ نے کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر جو اللہ پاک نے آپ کے لیے حلال کیا. تو لازم بات ہے حرام اور حلال وہ جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا، اور ایسی حدیث بھی. تو لہذا وہ چیزیں ملت ابراہیمی کے مطابق ہیں جو بھی، اس کے اوپر ہمارا عمل پیرا ہے، ہمارا کام بنتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ وہی ہماری ملت ہے. اس میں کسی کی خواہش، کسی کی دوسری تیسرے کی بات نہیں سنیں، پھر اللہ کا حکم ہمیشہ آگے رکھیں.
ساری عمر ایک چیز کو ہم غلط سمجھتے رہے، اللہ کا حکم آ گیا، جس کو ہم غلط سمجھ رہے تھے وہ صحیح ہے، ابھی کیا ہم رکے رہیں گے کہ ہاں بھائی ہم تو غلط سمجھتے رہے، بس اسی طرح نہیں، ابھی تو ہم کو ماننا پڑے گا اگر ہم مومن ہیں۔ ہاں بھائی یہ حق آ گیا، بس ٹھیک ہے، میں غلط تھا، اللہ مجھ کو معاف کرے۔ آگے آئے گا انشاءاللہ اگلی تقریر میں انشاءاللہ، جہاں سے کعبے کی قبلے کی کے مطابق حکم ہوا نبی علیہ السلام کو کہ ان کا رخ، اپنا رخ بدلی کرنے کا، تو وہاں وہ آزمائے گے کہ پہلے جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے وہ اچانک میں اس کو بدلنا پڑا۔ تو یعنی کہ یہی جو بات ہے ملت ابراہیمی اصل چیز ہے جو اس کے اوپر ہمارا عمل ہے۔ تو اسی میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو وہ تو ہو گیا صالحین میں تھے، وہ تو تھے صالحین میں سے۔ اذ قال، اور جب کہا، لہو ان سے، ربہ رب اس کے نہیں، اسلم، ابھی آ گیا وہ لفظ اسلم، قال یعنی کہ سرخم کرو، ان کو حکم ہوا سرخم کیجیے۔ قال انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے سرخم کر دیا اپنا رب کے لیے، اپنے رب العالمین کے لیے، یعنی کہ میں نے فرما بردار ہو گیا۔ فرمایا فرما بردار ہو جاؤ، کہا میں فرما بردار ہوں۔ اور یہی نہیں کہ صرف خود ہی فرما بردار ہوئے، فرما بردار تو خود ہو گئے، پھر وصیت بھی فرما گئے، وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہے و یعقوبہ، اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میری اولاد، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے تمہارا قانون، تمہارا لا، طریقت کون سی چنی؟ فرما برداری، یہ ہے تمہاری طریقت کہ تم نے رہنا ہے صرف اور صرف فرما بردار۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس نہیں مرنا تم مگر اس حالت میں کہ ہونا صرف فرما بردار ہی۔ تو فرما برداری جو ہے یہی جو، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے پہلے سب سے خود کو فرما بردار کہا تھا، فرما بردار مسلمان کہا تھا۔ تو فرمایا یہاں سے لازم بات ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل شروع ہوئی، تو فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم تھے گواہ، اذ حضر یعقوب الموت، جب پہنچا موت کا وقت یعقوب علیہ السلام کا، اذ قالا، جب کہا، لبنی ہے، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی کرو گے تم بندگی، غلامی میرے بعد، قالو، وہ کہنے لگے، نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، انہوں نے کہا کہ ہم تو غلامی کریں گے ایک الہ آپ کے کی، جو آپ کا الہ ہے، اور جو الہ ہے آپ کے
آباء اجداد یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا جو الہ ہے اکیلا واحد تنہا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے رہیں گے فرما بردار. ابھی یہ وعدہ اپنی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے لیا. تورات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت آتا ضرور ہے، لیکن اس میں یہ وعدے کا ذکر نہیں ہے، اس میں کچھ تھوڑا سا اور ذکر ہے. خیر، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ تعریف ہوئی ہے، ان لوگوں نے بدلا ہے اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب کو، اس میں کوئی شک نہیں. اس طرح کو اگر آپ بائبل اٹھائیں تو بائبل میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو قرآن کے برعکس ہیں، جس میں انہوں نے رد و بدل کی ہے، جھوٹ باندھا ہو، اس میں شک نہیں ہے. لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ وہ ہدایت کی کتاب تھی اور اس میں بہت ساری حکمت بری باتیں بھی ہیں. تو فرمایا تل کا امتن، یہ تھی ایک امت قد خدت جو گئی گزر. آج اکثریت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی کے گزرے کے اوپر بھی اپنا جناب وہ مریا میٹ رکھتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی وہ ہم کو بچا لے. جس طرح عقیدہ بھی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، اسی طرح بہت سے پیروں کے بارے میں بھی لوگوں کا عقیدہ اس طرح کا ہے، قبر پرستی کا بھی ہے. تو ایسے عقیدے ہیں جو گڑے گئے ہیں، تو ان میں صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس میں کوئی حق کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے اعمال کا خود کا، وہ کسی کے لیے وہ کچھ نہیں، ہر بندے کا اپنا اعمال ہے. تو یہی اس آیت میں یہ فرمایا تل کا امت، بے شک وہ امت قد خلت جو گزر گئی، لہا ما کسبت لیے اس کے لیے ہے جو اس نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور لیے تمہارے ہے جو تم کرو گے. وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور نہیں ہوگا تم سے سوال جو کچھ وہ کرتے تھے. ابھی یہ نہیں کہ آپ سے کچھ ان کے بارے میں پوچھتی ہوگی، یہاں پہ وہ کرتے تو تم کیا کرنے، وہ جو کرتے تھے وہ کرتے تھے. آپ کو جو عمل ہوا ہے آپ کیجیے، نصیحت کی بات پکڑیے، اس کے اوپر عمل کیجیے. میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی باتیں حدیثوں میں بہت ساری باتیں، حدیثیں ایسی ہیں جو حکمت سے بھری ہیں. تو ایک ان کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے کہ جس کہ حکمت کی بات محمد کی گم شدہ کنجی ہے، وہ جہاں کہیں سے اسے ملتی ہے وہ اپنا لیتا. تو اگر کوئی حکمت کی بات آپ کو کسی بھی گزرے ہوئے نبی یا کسی نیک بندے میں بھی ملتی ہے، اچھی بات، تو لازمی بات ہے اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لیکن جو اس نے کیا وہ اس کا اعمال ہے، آپ کے وہ کچھ نہیں چھڑا سکتا، کوئی کسی کو کچھ نہیں چھڑا سکتا. تو فرمایا وقالوا اور کہنے لگے کونو ہو جاؤ ہودن او نصارا، یہودی یا نصارا یا عیسائی، تہتدو تو ہدایت پا جاؤ گے. یہ ابھی یہ یہودی اور عیسائی جو تھے، یعنی کہ یہ والا کتاب تھا، یہ ان کا وہ قول بیان کیا گیا ہے. وہ کہتے تھے ہو جاؤ یہودی یا نصارا تو ہدایت پا جاؤ گے. تو فرمایا قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ملت ابراہیم جو ایک کے طرف کے ہو رہے تھے، یعنی کہ تمہاری بات کے اوپر نہیں، اس بات کے اوپر آؤ. وما کان من المشرکین اور جو مشرکین نہیں تھے، یعنی کہ تم کس طرح اپنے آپ کو ہدایت والے مانگ، تم تو شرک کر رہے ہو، شریک بنا رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو کس
نظریے میں تم اپنے آپ کو یہ کہ ہم کو بتا رہے ہو کہ اگر ہم تمہاری پیروی کریں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو وہ تو ایک طرف کے ہو کے رہے تھے. عیسائیوں میں تو 3 کا بھی عقیدہ ہے، اور یہودیوں میں تو جو کچھ ہوئے ہیں وہ تو آپ کو اگر پڑھیں، میں نے کہا ہے ان کی یہ کتابیں تو آپ کو پتہ چلے. تو اصل جو ایمان کا کلمہ ہے، آج تک ایمان کا کلمہ ہمارے اوپر یہی سنا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لیکن قرآن میں ایک کلمہ جو اللہ پاک نے حکم کیا، فرمایا کہنے کا، وہ یہ ہے قولو، کہو. یہ سب کے لیے حکم ہے. آمنا باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل ہوا ہم پر، یعنی کہ جو بھی ہمارے اوپر نازل ہوا ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہم کو ملا، سب اس کے اوپر، یعنی قرآن کے اوپر. وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، یہ ایک و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولاد پر. ابھی یہ کتنی چیزیں ہوگی جو نازل ہوئیں؟ 4 تو یہ ہوگی، 5ویں میں بہت سارے آ گئی. سب وہ نبی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے آئی. وما اوتیا، اور جو دیا گیا، جو آیا موسیٰ علیہ السلام پر، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام پر. وما اوتی النبیون، اور جو آیا نبیوں کے پاس. ابھی اس میں باقی نبی کتنے ہو گئے؟ وہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں جی قرآن میں تو صرف 4 ہی کتابوں کا ذکر ہے. نہیں بھائی، قرآن میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، سب کے اوپر ایمان لانے کا ذکر ہے، سب نبیوں، سب کتابوں کے اوپر. تو یہاں تو بہت سارے نبی اور بہت ساری کتابیں گنوائی گئی. اور فرمایا ابھی لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم کسی میں کوئی بھی فرق نہیں کرتے، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے. نبیوں میں فرق کرنا منع کیا قرآن میں بہت جگہ ہے. اور مومنوں کی یہ نشانی بھی بتائی. مومن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسول. سورہ بقرہ کی آخری آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت میں ہے کہ انشاءاللہ. تو یہ مومنوں کی ایک نشانی بھی فرمائی گئی، بیان فرمائی گئی کہ وہ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ وہ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی ہیں، خبردار کسی نے مجھے کہا کہ میں یونس ابن متی سے افضل ہوں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے افضلیت کے کہا، فرمایا. حدیثیں ہیں، حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کے بالکل برابر ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کو تلاش کرنا ضروری ہے. قرآن تو الحمدللہ ساری کی سارا سچی کتاب، اللہ کا بھیجا ہوا پیغام. لیکن حدیثیں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، منکر بھی ہیں، مطلب ہر قسم کی اس میں موجود ہے. اس میں پھر تلاش کرنی پڑیں گی. تو تلاش کی کسوٹی وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کوئی بھی حدیث تمہیں بیان کرے تو اس کو قرآن کے مطابق دیکھو. اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو وہ میری حدیث، اگر وہ قرآن کے برعکس ہے تو وہ میری حدیث نہیں. تو لازم بات ہے الحمدللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے، اور ہم ہیں تیرے لیے ہی فرما بردار، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تیرے لیے ہی فرما بردار. ابھی اس کلمے میں ہم سب کے اوپر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے دار ہو جاتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے تو ہم الحمدللہ ہر اللہ کے اوپر ایمان ہے ہمارا،
اور قرآن کے اوپر اور اسی طرح باقی سب نازل کردہ کتابوں کے اوپر، نبیوں کے اوپر جو نازل ہوا، اور کسی میں نہ فرق کرنے کا یہ ہمارا پکا وہ ہے، یہ حکم ہے اس ایمان کے کلمے میں، اور ہم آپ ہی کے ہیں فرما بردار، یہ ہمارا قول ہے اس کلمے۔ ابھی اس کے باوجود بھی جو اپنے اس ایمان میں پورا نہ اترے تو لازم بات ہے وہ پھر بعد عہد ہے، عہد سے ہٹ گیا، یہ عہد ہے نا، تو عہد سے وہ ہٹ گیا۔ نبیوں میں فرق نہ کرنے کا حکم ہے، اس کے باوجود بھی نبیوں میں فرق کرنے والے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں۔ ان کتابوں کو ماننے کا حکم ہے، لیکن ہماری اکثریت نے کبھی کوئی تورات کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ بہت سارے، اکثریت کی بات کرتا ہوں میں، دیکھنے سے مراد پڑھنا، دیکھنا تو پڑھنے، پڑھا ہی نہیں ہوگا بالکل۔ تو لازمی بات ہے ہمارے نبی علیہ السلام تو اس کے مطابق فیصلے بھی کرتے رہے، یہ سب کو بھی پتہ ہے۔ جو حدیثوں میں آتی ہے بات، تو لہذا اس طرح کا ایمان جس طرح کا یہاں بیان ہے، اس کے اوپر اس طرح ایمان رکھنا اور اسی طرح فرمانبرداری کرنا جس طرح یہاں ہم کہہ رہے ہیں، یہی ہے اصل ایمان۔ تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو اگر یہ بھی ایمان لے آئیں اسی مثل جس طرح ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَىٰ، تو ہو جائیں گے ہدایت یافتہ۔ اگر یعنی کہ یہ بھی تمہاری طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، یہ جو کلمہ آپ نے سب کہا ہے، تو یہ بھی اگر ایمان ہے تو پھر تو یہ ہدایت یافتہ ہو۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ یہودی اور نصارہ ہو تو ہدایت یافتہ ہو، تو یہاں اللہ پاک نے ان کو جواب دے دیا کہ اگر یہ اس طرح ایمان لے آئیں، یہ ایمان کا کلمہ بھی بتا دیا، اس طرح ایمان لے آئیں اور خود کو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، یہ نہیں کہ یہودی نصارہ، اسی طرح یہ بھی نہیں کہ کوئی کسی کو مسلمان ہونے کے بعد کوئی خود کو شیعہ سنی کہنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا جی، اسی طرح دوسرے تیسرے فرقوں میں خود کو بانٹنا شروع کر دے، مسلم ہی ہوں اس طرح، یعنی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو یہ تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وہ تو کہہ رہے تھے نا تم ہدایت، یہاں اللہ پاک نے ان کو جواب دیا تب تم ہدایت، یعنی کہ یہ ہم کو اطلاع کر دیا کہ یہ پھر ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلُّوا، اور اگر پھر جائیں، فَإِنَّمَا ہم فی شقاق، تو پھر جان لو کہ یہ ہیں مخالفت میں اڑے، یعنی کہ مخالف ہو گئے ہیں، تمہارے مخالفت میں اڑ گئے، ضد میں اڑ گئے۔ ایمان کا کلمہ بھی آ گیا، ایمان بھی کلیئر ہو گیا، سب کچھ سامنے آ گیا، پھر بھی یہ اپنی ضد میں اڑ گئے اور ایمان کو قبول کرنے سے انکاری ہو بیٹھے۔ تو یہ اب چونکہ پھر اگر یہ مخالفت میں، یعنی کہ اگر یہ پھر جائے تو پھر فَإِنَّمَا ہم فی شقاق، تو ہو گئی یہ مخالفت میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب آپ کی مدد کرے گا اللہ ان کے مقابلے میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ چاہے جو مرضی کر دیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے، کیونکہ آپ حق کے اوپر، یہ ہدایت پر نہیں، یہ ہدایت والے ہو جائیں گے اگر اس طرح آپ کی طرح یہ بھی ایمان لے آئیں تو۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اللہ کا، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کس کا اچھا ہے اللہ سے زیادہ رنگ۔ اللہ کا رنگ مطلب کہ اللہ کی طرف مائل ہو جانا، اللہ کے راستے کے پر چلنا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حنیفا، ایک اللہ کے ہو کر۔
وما کان من المشرکین، اور شرک سے بالکل ہٹ کر، تو اللہ کی رنگت میں چلے گی۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم ہیں اسی کے غلام۔ تو جو اللہ کا رنگت میں بدلنا چاہے اس کا یہ پھر دعویٰ ہے کہ میں تو پھر ہوں اللہ کا غلام۔ وہ پھر اپنی منمانی نہیں کر سکتا، وہ پھر اپنی خواہشوں کو آگے نہیں رکھے گا، اپنے کنبے، اپنی اولاد، اپنی کسی بھی چیز کو آگے نہیں کرے گا اللہ سے زیادہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب ہجرت کی اور مدینہ پہنچے، تو مدینہ پہنچنے کے بعد چونکہ کافی لوگ اور لوگ بھی مہاجرین جو ساتھ ہوئے تھے، جو اصحاب، وہ بھی جب آئے، تو اس کے بعد جب پھر جنگ ہوئی، تو جنگ میں ادھر سے مسلمان میں بیٹا گیا ہے، ادھر سے کافر باپ آیا ہے، تو بیٹے نے کافر باپ کو مارا ہے۔ وہ کیا ہو گیا؟ وہاں باپ بیٹا نہ رہا، ایمان والا آگے آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلام ہو گئے بھائی اللہ کے، ابھی اس کے لیے آگے تو کچھ نہیں، سب سے پہلے اللہ۔ تو یہ ہے اللہ کا رنگ جس کو اوپر چڑھ جائے۔ اللہ دعا کرنی چاہیے ہم سب کو اللہ پاک اپنے رنگ میں رکھے، جو بھی اللہ کا رنگ اختیار کرنا چاہے۔ قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو، بحث کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو ہیں اس کے لیے مخلص، ہماری بندگی، ہماری غلامی اس کے لیے مخلص ہے، ہم اس کے آگے سرخم ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں مخلص ہو کر۔ یہ نہیں منافقت کی طرح، مخلص کا آدھا ہے منافقت۔ تو یہ منافقت کی طرح نہیں، ہم تو مخلص ہیں اللہ پاک کے، الحمدللہ۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور جو ان کی اولاد میں تھے وہ تھے یہودی یا عیسائی؟ ابھی یہی سوال آج آپ کسی سنی شیعہ سے کر لیں، ہاں بھئی محمد علیہ السلام سنی تھے یا شیعہ تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا کوئی اور تھے، مطلب کوئی بھی گروپ، آپ کوئی بھی فرقے کا نام لے کر کہہ دیں، ہاں بھائی وہ کون تھے؟ یہی سوال جو یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں ان سے، یہود اور نصارہ سے۔ تو یہ جتنے فرقے ہیں سب والے یہی کہیں گے، کوئی نہیں کہے گا ہاں جی وہ جو اہل سنت تھے، ہاں جی وہ، کوئی نہیں کہے گا ہاں جی وہ جو شیعہ تھے، سب کہیں گے وہ تو مسلمان تھے۔ وہ تو بھائی تم کیوں پھر یہ فرقے بازی میں بڑے ہو؟ تو بس لاجواب۔ تو اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک سچ کو جھوٹ کے اوپر دے کر مارتا ہے اور جھوٹ کا سر پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں ان سے سوال ہوا کیونکہ وہ بھی تو اس چیز کے دعوے دار تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تم یہودی اور نصارہ ہو جاؤ، اور خود کو ملت ابراہیمی کے وہ گننے والے بھی چنتے تھے۔
قل کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ یعنی کہ تم تو تھے ہی بھی نہیں. یہود یا نصارہ، یہ تو تم لوگوں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہو. یعنی کہ عیسائی تو خود انہیں لوگوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے نا. یہ نصارہ لفظ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے رکھا نا، الحمدللہ. لیکن وہ تو مسلمان تھے. ومن ازلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جو چھپائے شہادت گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. یعنی کہ یہ کتنی بڑی، تم خود کو چہیتے مانتے ہو، بڑے مانتے ہو، یہ تو ظلم کی انتہا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی اس کے پاس ہے وہ اس کو چھپائے. بھئی یہ ان کے پاس گواہی تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ یہ آپ کو اس طرح پہچانتے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے. تو اس طرح کی پہچان بھی تھی. اس کے باوجود بھی ماننے سے انکاری، گواہی نہیں دے رہے، گواہی کو چھپا رہے ہیں، الٹا لوگوں کو بھی نہیں بتا رہے کہ ہاں بھئی یہ ان کے نبی کی. چلو بھئی ایک مثال کے طور پر ایک مطلب پادری بھی ہے، وہ خود بھی نہیں مانتا، چلو ٹھیک ہے نہیں مانتا، وہ دوسروں کو تو کہہ سکتا ہے نا بھئی ان کی پیشن گوئی تھی ہے، تو شاید کوئی دوسرا مان لے. لیکن وہ اس چیز کو چھپاتے ہیں کہ نہیں. اور یہاں تک تو اس طرح بھی ہے کہ وہ بلکہ روکتے ہیں کہ خبردار اگر تم چینج کر دیا تم نے اپنا مذہب تو تمہارے لیے بہت بڑی خرابی ہو جائے گی. اس طرح کے عقیدے ہیں انہوں نے نکالے ہوئے، جس سے ایسے لوگ بھی ہیں. میری زندگی میں ایسے لوگ ہوئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، جن سے آپ عیسائی ہے اس کو آپ صحیح بات بتا رہے ہو، بات سمجھ رہا ہے آپ. میں الحمدللہ یہ نئے عہد نامے سے ان کو وہ آیتیں جو یعنی کہ وہ باتیں جو ان کی کتاب میں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے اور مطلب سب ایسی چیزیں ہیں، تو وہ مان بھی رہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ تین کا وہ تین، آپ کو پتہ ہے نا عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ تینوں میں سے ایک کا خدا. تو یہ عقیدہ رکھنے والے ایسے لوگ ہیں. لیکن وہ جب اس کو پتہ بھی چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان، وہ بھاگ جاتا ہے میرے پاس سے، رکتا ہی نہیں. تو یعنی کہ یہ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو بچپن سے ہی یعنی کہ ان کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا کسی کی مذہب میں مت بدلی گو نا، نہیں تو تمہارے لیے بہت خرابی ہو جائے گی. تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اس کو چھپائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے جو تم کرتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہی آیت پھر پہلے پیچھے بھی آئی تھی، ابھی یہاں دوبارہ پھر آ گئی، کیونکہ اتنے انبیاء کا ذکر ہے. کتنے انبیاء کا یہاں ذکر ہوا، سب انبیاء کا ذکر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور جو ان کی نسل میں سے نہیں، ان سب کا ذکر یہاں آ گیا. اور نیک بندوں کا بھی ذکر آ گیا. تو سب کا یہ ذکر میں اللہ پاک نے یہ لاسٹ میں پھر فرما دیا کہ یہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے. بات سیدھی سی صاف، دو ٹوک. ان کے آسرے میں مت رہنا، بس ان کی ہدایتوں کو پکڑو، ان کے اچھے عملوں کو دیکھو. بھئی انہوں نے کیا کیا کیے تھے، اللہ کی خاطر کیا کیا عمل کیے تھے، وہ عمل تمہارے لیے عبرت ہونے چاہیے، سبق ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق عمل کرو.
باقی یہ مت سوچو کہ وہ تم کو بچا لیں گے. ابھی کل کی بات ہے، میں نے ایک تورات میں ایک پڑھی، تو وہاں ایک بک ہے میرے نزدیک، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، دانیل سے پہلے ہے. تو اس میں 14 نمبر جو ورس ہے اس میں سٹارٹ ہے، وہ پورا ہے، کافی لمبا ہے. اس میں اللہ پاک نے بار بار ایک بات دہرائی، بنی اسرائیل کو اطلاع کیا اور فرمایا کہ 3 نبی، یعنی کہ اگر نوح علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور دانیل ایک اور نبی تھے جو ان کے جو ہوئے، جو ہاں جن کا ذکر ہمارے قرآن میں نہیں ہے لیکن بائبل میں. تو فرمایا یہ 3 اگر تم میں موجود ہوں اور تم پر اللہ عذاب بھیج دے تو یہ تینوں تم کو بچا نہیں سکتے، نہ بیٹوں کو بچا سکتے، نہ عورتوں بچیوں کو بچا سکتے، کسی کو نہیں بچا سکتے، صرف سوائے اپنے آپ کو وہ اپنے عملوں کی وجہ سے بچا لیں گے. یعنی کہ اگر ان کے عمل صحیح ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے لیکن کسی کو نہیں بچا. یہ بات اس میں بار بار دہرائی گئی، اور یہی بات الحمدللہ قرآن پاک میں بھی آپ کو مل جائے گی. یہاں انشاءاللہ آگے آئے گی، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب پکارا تو نہیں بچا سکے. اسی طرح ان کی بیوی کے بارے میں آخر میں آتی ہے بات کہ وہ بیوی کو بھی، یعنی کہ وہ بیویاں تھیں، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، ان کے مثالیں ہیں قرآن میں. ان پیغمبروں کی بیوی تھی لیکن نہیں بچا سکے. تو آج کل تو یہاں پیر کوئی اگر اللہ کا نیک بندہ ہوا بھی ہے تو اس کی گدی نشین ابھی ہو سکتا ہے 10ویں نسل چل رہی ہے نا، تو وہ بھی گدی نشین جو ہے نا، وہ بھی گدی نشین اسی طرح مانا جائے گا، وہ چاہے جس طرح کا بھی. تو میرا بھائی، اللہ پاک کی کتاب کو اپنی پیروی کے لیے بنائیے. اللہ پاک نے بھیجا ہے ہمارے لیے قرآن تک، اس کی پیروی کی جائے. ہمارے اور جتنے یہ نبی ہیں ان کی طریقت کی پیروی کی جائے. ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کی جائے جو نبی علیہ السلام کا طریقت ہے. یہ نہیں کہ وہ جو طریقت نبی قرآن کے علاوہ بنائی گئی ہے، یعنی کہ جو حقیقت طریقت جو قرآن کے، نبی علیہ السلام قرآن کے برعکس نہیں جاتے. قل انی عصیت بعذاب، کہہ دیجیے میں ڈرتا ہوں نافرمانی سے، بڑے سخت عذاب سے. یعنی کہ وہ نبی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے. تو لہذا یہاں پھر اسی بات کا یہ جو ذکر آیا تو فرمایا یہ تو امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے ہے وہ جو تم کرو گے. وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کی پوچھ نہیں ہوگی جو وہ کرتے تھے. اسی طرح لازم بات ہے اگر وہ کوئی بھی عمل کرتے، اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، جو بھی اچھا برا عمل ان کے اندر تھا، ان کی پوچھ ان سے ہے. یہاں پیروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، دربار کے در کے اوپر بیٹھ گئے ہیں بندے. مسجد جانا شاید ان کو نصیب میں نہ آتا ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھا ہے، لاکھ سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اصل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے. تو لہذا یہ غلط عقیدے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں. ان کی روک کے لیے سب سے پہلے تو خود کو اس قرآن پاک کی تعلیم کے اوپر لانا ہوگا، اس کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اور اللہ پاک نے چاہا تو تبھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا، خود کو مسلمان گننا ہوگا، تفرقے بازیوں کو چھوڑنا ہوگا، ہر اپنی خواہشوں کو پیچھے کرنا ہوگا. جہاں اللہ کی بات آ گئی، اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، الحمدللہ یہ پورا ان کا طریقہ ہے. لوگ بولتے ہیں جی کہ ہاں بھائی سنت، تو سنت ہے یہ نا، یہ قرآن یہ کس کے اوپر اترا؟ نبی علیہ السلام پر. تو اس میں نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر عمل کیا نا.
تو الحمدللہ ہمارے ہاں تو یہ ہمارے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ قرآن. تو لہذا اللہ پاک ہی ہدایت دینے والا ہے. انشاءاللہ آج ہمارا اختتام ہو گیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 پر. انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہو.